چینل ہیلتھ کیئر بائی ڈاکٹر شازیہ میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے کہ حمل یعنی پریگننسی کے دوران قبض یا کانسٹیپیشن سے کیسے بچیں۔ حمل کے دوران تقریباً 70% خواتین کو پریگننسی کی کسی نہ کسی سٹیج کے دوران قبض کی شکایت ضرور ہو جاتی ہے۔ کانسٹیپیشن کے دوران سٹول یعنی پخانہ ہارڈ یعنی سخت ہو جاتا ہے، پیٹ میں گیس، درد، بد ہضمی اور ہیوینس یعنی بوجھ سا محسوس ہوتا ہے۔ واش روم میں خاتون پوری طرح فارغ نہیں ہوتی، بعض اوقات زور لگانا پڑتا ہے، بعض اوقات کئی دن تک سٹول نہیں آتا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قبض کی کمپلیکیشنز یا نقصانات کیا ہیں۔ اگر قبض بہت شدید ہو جائے تو حاملہ خاتون کو پائلز یا ہیمرائڈز جسے موقع بھی کہا جاتا ہے اور فشر یعنی سٹول پاس کرنے کی جگہ یعنی اینس کے ارد گرد زخم بن جاتے ہیں اور سٹول پاس کرتے وقت اور بعد میں بھی ان میں درد ہوتا ہے اور خون بھی سٹول کے ساتھ آ سکتا ہے۔ حمل میں قبض کی وجوہات کیا ہیں؟ نمبر 1، حمل یا پریگننسی کے دوران پروجسٹرون ہارمون کی مقدار جسم میں کافی بڑھ جاتی ہے۔ بعض اوقات حمل کی مضبوطی کے لیے پروجسٹرون خاتون کو دوائی کی شکل میں بھی دینا پڑتا ہے۔ یہ ہارمون جسم کے مسلز یا پٹھوں کو ریلیکس کرتا ہے اور انٹسٹائنز یعنی آنتوں کے اسموتھ مسلز کو بھی ریلیکس کر دیتا ہے۔ اس طرح نظام ہضم میں خوراک کی آگے کی طرف حرکت آہستہ ہو جاتی ہے اور قبض کا باعث بنتی ہے۔ نمبر 2، حمل کے دوران خواتین جسم کی حرکت یا فزیکل ایکٹیویٹیز کم کر دیتی ہیں اور خوراک کی آنتوں میں حرکت بھی سلو یا آہستہ ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، حمل کے دوران فلوئڈز یا پانی کی ضرورت بڑھ جاتی ہے اور کم پانی پینے سے سٹول سخت ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، جو فیٹس یا بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے، یوٹرس یعنی بچہ دانی کا پریشر آنتوں پر خاص طور پر ریکٹم یا مقد پر بڑھتا جاتا ہے جہاں سٹول یا پخانہ جمع ہوتا ہے، اس لیے سٹول پاس کرنے میں مشکل ہوتی ہے۔ نمبر 5، حاملہ خاتون کو خون کی کمی سے بچانے کے لیے آئرن یا طاقت کی گولیاں دی جاتی ہیں۔ یہ آئرن خوراک کے ساتھ مل کر قبض کی وجہ بن سکتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قبض سے کیسے بچیں۔ نمبر 1، قبض سے بچنے کے لیے آپ فائبر ڈائٹ زیادہ لیں، مثلا تازہ پھل، خاص طور پر مالٹے، کینو، امرود، ناشپاتی وغیرہ وغیرہ، تازہ سبزیاں، سلاد مثلا کھیرا، ٹماٹر، بند گوبھی، پیاز، گاجر، بینز وغیرہ استعمال کریں۔ میدے سے بنی ہوئی چیزیں، خاص طور پر بیکری کی چیزیں مثلا کیک، پیسٹریز، نان وغیرہ سے بچنے کی کوشش کریں۔ ہول ویٹ سے بنی ہوئی چیزیں استعمال کریں، یعنی ایسا آٹا جس میں چھان موجود ہو۔ چکی سے اپنے سامنے پسوایا گیا آٹا بہترین آٹا ہوتا ہے۔ نمبر 2، پانی کم از کم 8 سے 10 گلاس روزانہ ضرور پئیں، اس میں دودھ اور شربت بھی شامل ہے۔ نمبر 3، واک یعنی سیر ضرور کریں، سوائے اس کے ڈاکٹر نے کسی وجہ سے زیادہ حرکت کرنے یا موومنٹ کرنے سے منع کیا ہو۔ نمبر 4، قبض کے لیے 2 چمچ ایسوبول کا چھلکا پانی یا دودھ یا دہی میں ڈال کر استعمال کریں۔ نمبر 5، اگر آئرن کی گولیوں کی وجہ سے قبض ہے تو ڈاکٹر سے مشورہ کے بعد آئرن کی قسم تبدیل کر کے یا مقدار کم کرنے سے قبض کی شکایت کم ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر 4 سے زیادہ دن سٹول نہ آئے، قبض شدید ہو، درد اور خون بھی آ رہا ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔